دوست اور ساتھیوں، نکاح بہت آسان ہے۔ ہمارے جو بزرگان ملت گزرے ہیں جنہوں نے نکاح کو چلتے پھرتے کیا، صحابہ کرام میں نکاح چلتے پھرتے ہوتا تھا، ان کے ہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے جہاں تک سیرت کی کتابوں کو پڑھا ہے اور صحابہ کی زندگیوں کو کھنگالا ہے، علماء کرام بھی یہاں بیٹھے ہیں، میں مختلف جگہوں پہ یہ کہتا رہتا ہوں، نئے کپڑے بنانا غلط نہیں ہے، اپنی بنائیے، نوشے کی بنائیے، دلہن کی بنائیے، ماں باپ کی بنائیے، گھر بار کی بنائیے، عز و عقبہ بنائیے، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ لیکن مجھے سیرت کی کتابوں میں کوئی ایک ایسا صحابی نہیں ملا جس نے محض شادی کے لیے نیا کپڑا بنایا ہو، اس لیے کہ فنڈامنٹل نیڈز میں سے ہیں، بنیادی ضرورتوں میں سے ہیں۔ چلتے پھرتے ہم اپنے لڑکے کے لیے لڑکی اور اپنے لڑکی کے لیے لڑکا دیکھیں اور اس کے بعد کسی بھی مناسب موقع پر ان کی شادی کر دیں، انہیں رخصت کر دیں۔ یہ جو ٹنٹ گھنٹ ہے، یہ جو خرافات ہیں، یہ نامناسب چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج ملت اسلامیہ کی لاکھوں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کی عمریں 40 سال اور 60 سال سے کراس ہو گئی ہیں، ان کی شادی کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور جب آدمی کی وقت پر شادی نہیں ہوتی تو برائیاں آتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ جو میں فتنہ سمجھتا ہوں اور شیطان کے لیے لقمہ تر سمجھتا ہوں، وہ کسی مرد کے لیے عورت کا فتنہ ہے۔ ہم تمام کو اس بارے میں بہت سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کیسے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی جو شادیاں کی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں بڑے بڑے مقررین بولتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تحفے میں دیا۔ یاد رکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ جو 30 درہم میں بکی تھی، اسی سے آپ نے کپڑا بھی بنوایا اور چکی بھی دی، یعنی جو کچھ بھی دیا گیا وہ حضرت علی کی طرف سے دیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں دیا گیا۔ ہم جب نرم گوشے دیکھتے ہیں، ہم جب دیکھتے ہیں تعویلات، تو ہم نہ جانے کہاں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود شادیاں ہوئیں، آپ نے اپنے بچیوں کی شادیاں کی، صحابہ کرام نے خود شادیاں کی، اسلاف نے ہمارے ہاں خود شادیاں کی۔ ان کی شادیاں کیسی تھیں؟ ایک صحابی بیٹھے ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کے بارے میں دنیا میں یہ خوشخبری آ گئی ہے کہ جنتی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ کے بہت بڑے تاجر ہیں۔ آپ نے کہا یہ تمہارے کرتے پر کیا نشان ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عطر کا نشان ہے، میں نے شادی کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا مبارک ہو، اولیم ولو بشاہ، ولیمہ کر لو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ مدینہ شریف میں ایک شخص شادی کرتا ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب ترین صحابی ہے، شادی کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، صحابہ کرام پروانوں کی طرح گھیرے ہوئے تھے۔ ایک عورت چلتی ہوئی آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو ہیبہ کرتی ہوں، ڈونیٹ کرتی ہوں آپ کو۔ قرآن مجید میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عورت اگر اپنے آپ کو ہیبہ کرے تو آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں، خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ آپ کے لیے خاص ہے، عام مومنوں کی اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ خاموش رہے، آپ کو ضرورت نہیں تھی، آپ نے بیٹھنے کا اشارہ کیا، کچھ دیر کے بعد آپ نے کہا کسی کو ضرورت ہے؟ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، تیار ہو گئے۔ آپ نے کہا مہر کے لیے کچھ ہے، میں نکاح پڑھا دوں؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہر کے لیے کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ کہا جاؤ گھر میں تلاش کر کے آؤ، ولو خاتم من حدید، چاہے لوہے کا چھلا کیوں نہ ہو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ صحابی اپنے گھر میں گئے، سب کچھ تلاش کر کے آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو چھلا بھی نہیں ملا لوہے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا قرآن مجید کی فلاں فلاں صورتیں تم کو یاد ہیں؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد ہیں۔ کہا میں نے تمہارا نکاح اس عورت سے اس مہر پر کر دیا کہ تم یہ صورتیں اس عورت کو سکھا دینا۔ ہمارا دین بہت آسان ہے۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ملت کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے نزدیک نکاح کرنا ایسے ہے جیسے 2 رکعت نفل پڑھنا۔